کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں دیتا ہوں بس بھائی پھر اگلے سال دیتا ہوں. نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ دیے جا رہا ہے نا تم بھی بانٹی جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق. ضروری نہیں ہے جو لاکھ روپے صدقہ دے گا وہی قبول ہوگا. کیا پتا جو روز 1 روپیہ دیتا ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں سخی ہو مقبول ہو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑے. اپنی حیثیت کے مطابق دیتے رہا کریں. اللہ بہت کریم ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کو کس قدر محبوب ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. حدیث کا مضمون ہے 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے صدقہ. بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا تو جب بلا اترتی ہے تو صدقہ بلا اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے اور اس کو روکتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، بندے پر بلا نہیں آنے دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بچہ سمندری سفر پر گیا ہے، آپ دعا کر دیں خیر سے آ جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایسا کرو صدقہ دے. صدقہ دے دیا. اب وہاں جس وقت یہ صدقہ دے رہا تھا نا وہاں موجوں میں جہاز گھرا ہوا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا کہ اچانک جہاز والوں نے سنا کہ کوئی ندا آئی کہ اے لوگوں تمہارا فدیہ صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. اور پھر جہاز نارمل ہوا اور سفر کمپلیٹ ہوا. وہ بیٹا آ کر باپ کو بتاتا ہے کہ عجیب معاملہ ہو گیا تھا، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، پھر ہمیں یہ آواز آئی کہ تمہاری طرف سے جو فدیہ جو صدقہ دیا گیا وہ قبول ہو گیا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بچہ سمندر کے سفر پر ہے، تم صدقہ دے دو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے اور پھر خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے، خرچ کرتے ہیں لیکن برڈن فیل کرتے ہیں. کیا کرے بھائی، دینی پڑے گی زکوٰۃ پوری ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہوگا نا. اب زکوٰۃ بھی دیتے اور بوجھ بھی فیل کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کبھی نہ کیا کرنا. جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ دینے والا ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. بہت سارے لوگ بیچارے نہیں دے پاتے، مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں اگر دینے والا بنایا تو پھر شکر بھی ادا کرے. بوجھ سمجھ کر دیں گے تو پھر اس کا اجر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر کسی کو دیں تو اترائیں نا، اس پر احسان نہ جتائیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں بعد میں اسی کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، یاد ہے نا قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا، نوکری میں نے دلائی تھی، میرے پاس آیا تھا چپل پہن کر، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کاروبار کرنا سکھایا، آپ نے مدد کی، بڑی اچھی بات تھی. یہ جو اب آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے صدقے کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور دل آزاری بھی کر رہے ہیں. یہ باطل ہو جاتا ہے صدقہ. نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے کسی کی کیا ہیلپ، اس کو بھی نہ چچائیں. بلکہ سچی بات یہ کہ اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، تو کمال کیا کیا؟ مجھے بتائیں نا، اللہ نے دیا تو یہ کیا نا، نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ تو اگر رب نے یہ موقع دیا تو اللہ کی مہربانی، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ لیکن لوگ دیتے بھی ہیں اور جتاتے بھی ہیں. نہ کیا کرو. ہمیشہ ایک بار فرشتوں میں یہ مناقشہ ہوا، یہ بحث ہونے لگی کہ سب سے پاورفل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کون سی ہے. تو کسی نے کہا کہ پہاڑ، ماؤنٹینز بہت بڑے ہیں، اتنے زبردست قوی. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، لوہا، کیونکہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. ایک اور فرشتہ کہتا ہے پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. تو اگلے نے کہا ہوا پانی کو بھی بہا دیتی ہے. کنفیوژن. which is the powerful creation of اللہ سبحانہ و تعالی. سب سے زیادہ پاورفل چیز کون سی ہے؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ہی بتا دے، تیری سب سے مضبوط طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. یہ سب سے زیادہ میری مضبوط مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے. ہاں یہ ہے بڑا مشکل کام. ادھر صدقہ دو، ادھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اعلان تو ہونا چاہیے نا. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر چیز ڈالنی ہے. یہ بھی کیا میں نے، یہ بھی کیا، ساری دنیا کو بتانا ہے تو پھر قبول نہیں ہونا. اللہ کے لیے ایک سوال کروں، یہ میرے لیے بھی سوال، یقیناً میرے لیے بھی ہے.
اور شاید آپ سب سے زیادہ میرے لیے ہے، کیونکہ جو پبلک میں زیادہ جاتا ہے، لوگ جس کو زیادہ جانتے ہیں، اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ یہ سوال کرنا کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے کہ ایسے کتنے صدقے ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے عمرے ہیں، کتنے طواف ہیں، کتنے ختم قرآن ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہمارا جی چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اتنا باریک وار ہے کہ پہلے تو وہ نیکی نہیں کرنے دیتا، اب نیکی کر لی نا تو اب چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ یار کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ میں نے بھی یہ نیکی کی ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے آج۔ اب تہجد اکیلے میں پڑھتا ہے انسان، گھر میں بیٹھ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر صبح اٹھ کر اسے ٹینشن شروع ہوگی کہ یار سامنے والے کو کس بہانے سے بتاؤں کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت تو ہے، بس وہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اچھا اس نے یہ کہنا ہے اور ادھر دل میں ٹھنڈک، چلو بھائی وصولی ہو گئی۔ وصولی نہیں ہوئی، آپ کی تہجد چلی گئی، کیونکہ آپ نے تو بتانے کے لیے کیا نا یہ عمل۔ ہم کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اکیلے میں کیا عمل کیا؟ تو صدقہ خیرات بہت بڑی نیکی، بہت کمال کا کام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا، اس سے روکے نا اپنے ہاتھ کو۔ ہمارے بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ اللہ اکبر اتنا مضبوط تھا، اتنا یقین کامل تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر پر کوئی سائل آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا 4 ہی انڈے ہیں۔ فرمایا اچھا 4 ہیں، چاروں ہی دے دو اس کو، چاروں انڈے دے دو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے میں دستک ہوئی، کہا آپ کے کسی قریبی جاننے والے دوست نے انڈے بھجوائیں، ٹوکری بھجوائی۔ بہت مسکرایا اور بیوی سے کہا گنو کتنے ہیں؟ زوجہ نے کاؤنٹ کیا تو 30 تھے۔ فرمایا دیے تو 4 تھے نا، 40 ہونے چاہیے تھے۔ اتنا پکا یقین تھا کہ ایک کا 10 ملے گا۔ تو بیوی کہتی 30 ہیں سالم، پورے انڈے ہیں، 10 جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا سچ بتاؤ تم نے کیسے دیے تھے؟ کہا حضور میں نے بھی جب صدقہ کیا تھا نا 3 پورے دیے تھے، 1 ٹوٹا ہوا دیا تھا۔ جو 3 پورے گئے اس کے بدلے 30 پورے آئے، جو 1 ٹوٹا ہوا گیا اس کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے۔ اسے 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بات اچھا خرچ کرو، ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ آج کل سردیاں آئی ہیں نا، پرانے جیکٹ نکلیں گے، پھٹے ہوئے موزے نکلیں گے، وہ سویٹر بھی نکلے گا جو ہمیں چھوٹا ہو گیا ہوگا، دھبا لگ گیا ہوگا، دھلنے سے بھی داغ نہیں جا رہا ہوگا۔ اب کیا کرنا، دے دو کسی غریب کو، اور اللہ کی راہ میں دے دو۔ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ مزہ یہ ہے کہ جو تمہارے کام کی ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، پھر دیکھو رب تمہیں کیا دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت کا یہی تو مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے یا پیسے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے۔ تو جب دینا ہو نا بہترین دے، جو خود کھاتے ہو وہ کسی غریب کو کھلاؤ نا، جو اپنے لیے اچھا فروٹ لیا کوئی بات نہیں، تھیلی اور لو، دے دو کسی ملازم کو، دے دو کسی رشتہ دار کو، دے دو، دل سے دعا نکلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ دل ضروری نہیں آپ پوری دیگ پکا کے کھلائیں، 1 پلیٹ کھلاؤ، لیکن جو خود کھاتے ویسے ہی کھلاؤ نا، پھر دیکھو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اور ہر چیز میں یہ سوچے، اپنے لیے جرابے لی، یار ایک میں اپنے غریب رشتہ دار کے لیے بھی لے لیتا ہوں، کیا فرق پڑے؟ سویٹر اپنے لیے لیا، یار میرے بھی تو بھائی کا بچہ ہے یا چچا کا بیٹا ہے یا فلاں پڑوسی ہے، اس کا بچے کو بھی سویٹر دوں گا، اپنے بچے کے لیے لے رہا ہوں، ایک اس کے بچے کے لیے۔ یہ اللہ کرے مائنڈ سیٹ بن جائے۔ نیکی کمانے کا جب ذہن ہوگا نا کہ یار زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، مال کے ذریعے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، بیسیکلی یہ اگلے جہان میں ڈپازٹ ہوتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں، ایک شخص آپ کا جاننے والا تھا، دوست تھا، اور مکہ مکرمہ زیارت کے لیے جا رہا تھا، طواف کے لیے، عمرے کے لیے۔ کہتا ہے حضرت کہ 10,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے اس پیسوں سے ایک اچھا سا گھر خرید لیجئے گا، میں ذرا سفر کر کے جب واپس بصرہ آؤں تو مجھے رہنا ہے یہاں پر، آپ ماشاءاللہ ایماندار آدمی ہیں، مجھے فیور کیجئے گا، میرے ان پیسوں سے گھر خرید لیجئے گا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس سے پیسے لیے، وہ بندہ چلا گیا مکے کے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں
بصرہ کے اندر آٹے کی اناج کی قلت ہو گئی، لوگ بڑے پریشان، کھانے پینے کی تنگی ہو گئی. آپ نے 10,000 درہم جو اس نے دیے تھے اس کا آٹا خریدا اور غریبوں میں صدقہ کر دیا. دوستوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ پیسے اس نے آپ کے پاس امانت رکھوائے تھے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ آئے گا، اس کو ایک آفر کروں گا، قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پیسے اس کو واپس مل جائیں گے. بہرحال وہ بندہ سفر کر کے آیا، کہتا ہے حضرت وہ گھر خرید لیا آپ نے میرے لیے؟ میں نے پیسے دیے تھے آپ. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں گھر خرید لیا ہے، باغ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، درخت بھی ہیں اس میں. کہا اچھا بیوٹیفل، میں رہنا چاہوں گا اس گھر میں. فرمایا یہ گھر میں نے تمہارے لیے اللہ سے جنت میں خریدا ہے، تمہاری مرضی ہے وہ گھر لے لو یا پیسے واپس لے لو. تھا بڑا عقیدت مند، اولیاء اللہ کے تصرفات اور ان کے کمالات کو مانتا تھا. اپنی بیوی سے مشورہ کرنے گیا کہ دیکھو پیسے میں نے دیے تھے حضرت حبیب اجمی کو کہ گھر خرید لیں، ہم رہیں گے اس میں، مگر وہ کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے میں نے اللہ سے جنت میں گھر خریدا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ پیسے واپس لے لوں یا آفر قبول کر لوں؟ بیوی بھی سبحان اللہ اللہ والوں کی ماننے والی تھی، کہتے ایسا کرو حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی سے جا کے کہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ لکھ کر دے دیں، ضمانت لکھ کر دے دیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر ملے گا. یہ آئے واپس کہتے ہیں حضور آپ ذرا لکھ کر دے دیں، ضمانت دے دیں، کوئی رسید تو دے نا کہ آپ جنت میں گھر دے رہے ہیں. تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ضمانت حبیب اجمی کی طرف سے فلاں فلاں شخص کے لیے ہے کہ جس نے 10,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے وہ فلاں بندے کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے. اب اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ حبیب اجمی کے اس وعدے کو پورا کر دے. اس طرح کا ایک مضمون لکھ کر اس کو دے دیا. وہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے وصیت کی مر جاؤں تو کفن میں ایک پرچہ ڈال دینا. اس کا انتقال ہوا، حسب وصیت یہ پرچہ اس کے کفن میں ڈال دیا گیا. صبح ہوئی تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ برات نامہ ہے حبیب اجمی کے لیے کہ جو اس نے اللہ کے ذمہ کرم پر جو نیت کی تھی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا محل وہ گھر جنت میں اس کو عطا فرما دیا. لوگ وہ پرچہ لے کے حبیب اجمی کے پاس آیا، بہت روئے، کہتے یہ اس شخص کے لیے برات نامہ نہیں ہے، میرے لیے بھی تو برات نامہ ہے. میرے رب نے میری لاج رکھ لی، میرے کہے کو پورا کر دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ اولیاء کرام کے فضائل کی کتابوں میں موجود ہے. سیکھنے کو کیا ملا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والے سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ جنت کے سودے ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حدیث پاک ہے نا، بڑی صریح حدیث پاک ہے، کلیئر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یعنی آج ہم اگر مسجد بنائیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تو رب کریم انشاءاللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان دنیا میں رہ کر بھی جنت میں گھر بنا سکتا ہے. انسان دنیا میں ایسے کام کر سکتا ہے جو اس کی آخرت کو بہتر بنانے والے کام ہوں، اور ان میں سے ایک بہترین کام آخری بات کرتا ہوں اور پھر کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. یہ پیسہ بعض اوقات جب خرچ کرتے ہیں نا شیطان دل میں ڈالتے کم ہو گیا یار، اتنے سارے تھے دے دیے، مسجد میں دے دیے، مدرسے میں دے دیے، کسی رشتہ دار کو دے دیے، میرے تو کم ہو گئے. یہ کم نہیں ہوئے ہیں، کہیں نہیں گئے. کبھی ایسا بندہ دیکھا آپ نے جو آپ کو آ کر کہ یار بڑا ٹینشن میں ہوں؟ کیوں بھائی کیوں ٹینشن میں ہو؟ کہ یار جیب میں 30,000 میں پڑے تھے، آتے آتے اس میں سے 25,000 بینک میں ڈلوا دیے، میرے پاس صرف 5,000 ہی رہ گئے. تو آپ کہیں گے عجیب آدمی، تیری اکاؤنٹ میں ڈلوا کے آیا ہوں نا، 25 بینک میں، 5 جیب میں، ٹینشن کس بات کی؟ 30 کی پورے ہی ہیں بھائی تیرے پاس. ایسا ہی ہے نا، ٹینشن نہیں ہے، میرے ہی پیسے بینک میں پڑے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس بینک میں بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، بینک کے کرپٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات اکاؤنٹ فیل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اس ڈپازٹ کی بات کر رہا ہوں جو کیسا سیکیور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. تینوں سیکیورٹی مل گئی. اور سنو آگے کیا فرمایا، میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تو نیکیوں کا محتاج ہوگا، جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. کون سا دن؟
جب ماں کام نہیں آئے گی بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، باپ کرم نہیں فرمائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. ارے بیٹے پر گزرے گی باپ کرم نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے اس دن تجھے لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا تو پھر بتاؤ نا گھبراہٹ کیسی، ٹینشن کیسا. میں نے تو اس دن کے لیے جمع کروا دیے نا، اپنی جیب سے نکالا اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے. انجوائے کیا کرو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا مزے میں آ جایا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، ادھر بھی دیا ادھر بھی جمع ہو گیا ہے، اچھا ادھر بھی واپس ملنا ہے انشاءاللہ. اب ایک واقعہ سن لو، بات اور کلیئر ہو جائے گی. ایک ملک میں ایک عجیب قسم کا کمپٹیشن ہے. بادشاہ تھا اس کی مرضی، اس نے کہا مقابلہ کرو، دیکھو ہمارے وطن میں سب سے بڑا بے وقوف ڈھونڈو. وزیروں نے کہا چیز بادشاہ سلامت، مقابلے کروائے، عجیب عجیب بے وقوفیاں دکھائیں لوگوں نے. آخرکار بہت سارے مقابلوں کے بعد وزیروں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، سب سے بڑا یہ بے وقوف ہمیں مل گیا ہے. بادشاہ کے پاس لائے، بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جی جناب چیک کر لیا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. بادشاہ نے اپنے گلے سے زیورات سونے چاندی کی مالا نکالی، اس کو انعام کے طور پہ دی تھی. خوشی خوشی گھر چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت شدید بیمار ہو گئے. کہ میں ملنے تو جاؤں، ملنے چلا گیا. تھا تو بے وقوف، کہتا بادشاہ سلامت سنا ہے بہت بیمار ہے، ہم کیسی طبیعت ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میں تو لگتا ہے ایسا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں جا رہا ہوں. تھا بے وقوف نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا بندہ مرتا کیسے جاتا کدھر ہے. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں آپ؟ بادشاہ کہتا ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر بڑے شاندار گھر ہیں، بیوٹیفل بیڈ روم، آپ کے زبردست بستر ہیں، عالیشان مکان بنا ہوا ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ہیرے جواہرات خزانے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے خادم خادمائیں کنیزیں غلام لبیک کہنے کے لیے فوج، ادھر کچھ خادم بھجوائے کہ نہیں؟ آپ جا رہے ہیں جدھر پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. بادشاہ کہتا ادھر تو کوئی میرا ملازم کوئی خادم کچھ بھی نہیں. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہا مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے کہیں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا اکیلے ادھر؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے، مگر میرے اور آپ کے لیے عقل مندوں کے لیے شاندار میسج ہے. سب کا گھر ہے، میرا اور آپ کا ادھر گھر ہے کہ نہیں؟ بنایا کہ نہیں؟ ادھر پیسے ہیں، ادھر جمع کیے، ادھر بھجوائے نہیں بھجوائے اس اکاؤنٹ میں؟ بتاؤ نا. ادھر تو فون کرتے ہیں تو دوست آ جاتے ہیں، خادم آ جاتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ادھر کون ہوگا؟ اکیلے. کیا تیاری کی ہے؟ کچھ لوگ ادھر کے لیے جی رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے بات کی. نہیں جناب، ادھر رہ کر ہی ادھر کی تیاری کرنی ہوگی. ایکسٹرا ٹائم تھوڑی ملے گا کہ میرے اور آپ کے موبائل پہ میسج آئے گا بھائی جناب اب دنیا کا کام بائنڈ اپ کرو، 1 مہینہ آخرت کی تیاری کرو کیونکہ موت آنے والی ہے. موبائل کا میسج ضرور آتا ہے کہ بھائی 80% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، 90% یوز ہو گیا ہے، بیلنس ڈلوا لو ورنہ بند ہو جائے گا. زندگی کا میسج نہیں آتا. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ اچانک موت آتی ہے، اچانک. آج ابھی اسی وقت بھی مجھے آپ میں سے کسی کو موت آ سکتی ہے، ایسا ہے نا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. لیکن کب تیاری کریں گے آخرت کی؟ تو آخرت کی تیاری کے بہت سارے طریقے ہیں. نماز کی پابندی کریں، حلال کمائیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ نہ دیں، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے اگلے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں. سخی اللہ کو بہت پسند ہے، یاد رکھنا. سبحان اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کے صدقات، آپ کی خیرات، آپ کے زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. سب سے پہلا حق بھی ان کا ہے. تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. بعض اوقات لوگ دنیا والوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. اپنے رشتہ داروں کو پہلے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد
تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہمارے وطن میں بھی کوئی بہت بڑی فیکٹری لگ جائے نا اور بڑا منافع ہو اس میں، تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا حصہ دلا دو یار، اس کاروبار میں پارٹنر بنا دو، تھوڑا شیئر ہی مل جائے تاکہ اتنا بڑا کام ہے مجھے بھی روز منافع آتا رہے گا۔ تو میں آپ کو آج آفر کر رہا ہوں، دعوت اسلامی نے سچی بات ہے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اتنے بڑے مبارک نیکی کے کام میں ہم سب کو حصہ ملانے کا موقع دیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، میں حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ عرض کی حضور کس کے لیے بربادی؟ فرمایا بخیل کے لیے، کنجوس۔ فرمایا کون بخیل؟ عرض کیا کون بخیل؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کیجئے، یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ جو شخص قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گا، دیدار ہی نہیں کر سکے گا، تو شفاعت کن سے دے گا؟ کن کے دامن میں جا کے چھپے گا؟ حوض کوثر کے جام کن سے طلب کرے گا؟ صرف ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے قیامت کے دن کام آنا ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اگر آقا علیہ السلام ہی کا قرب نہ ملا تو جانا کدھر ہے؟ پھر تو مارے گئے نا۔ تو درود پاک نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، اور خاص طور پر جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو خاص درود پاک پڑھیں اور اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل کریں۔ اچھا، ایک طرف تو فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر